السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذکر ہے اس مبارک ہستی کا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت دیا کہ دنیا والے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنے لگے، اور جنہوں نے اپنے والدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترک کر دیا، وہ عظیم ہستی ہے حضرت زید بن حارثہ کی۔ یوں تو سبھی صحابہ کرام معزز تھے، سب کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس قدر محبوبیت حاصل تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت زید شام کے باشندے تھے، تہامہ کے چند سواروں نے ان کو پکڑ کر کے حکیم ابن حزام ابن خویلد کے ہاتھ بیچ دیا۔ انہوں نے اپنی پھوپھی اور حضور علیہ السلام کی زوجہ اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دے دیا، اور آپ نے آزاد فرما کر ان کو متبنہ بنا لیا۔ ان کے باپ حضرت حارثہ بیٹے کی جدائی میں دیوانے ہو گئے، ملک ملک پھرے، بیٹے کے فراق میں قصیدے لکھے، ان کو پڑھ کر آج بھی دل پسیج جاتا ہے۔ آخرکار کسی کے اطلاع دینے پر اپنے بھائی کے ساتھ مکۃ المکرمہ آئے، اپنے نور نظر کو کئی سالوں کے بعد دیکھ کر کے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ میرا بیٹا ہے، جتنا فدیہ لینا ہے لے لیں، اس کو آزاد فرما دیں تاکہ ہم اس کو لے جائیں۔ اس کی والدہ اور بہن بھائی ملنے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، کوئی فدیہ نہیں، اگر تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن جب باپ نے زید کو کہا چلو چلو ہمارے ساتھ، آخر میں تمہارا باپ ہوں، تو خوشبخت زید نے یہ کہہ کر کے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو چھوڑ کر کے کسی کے ساتھ نہ جاؤں گا، کیونکہ جو پیار یہاں ملا ہے ہزاروں باپ اور لاکھوں مائیں بھی نہیں دے سکتی۔ یہی زید بن حارثہ ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے اوپر رکھ کر کے ان کے لیے دعا کی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میرے اوپر رکھے اور ان کو اٹھایا، میں سمجھ گیا کہ میرے آقا میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وظائف مقرر کیے تو اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے 3000 اور حضرت اسامہ کے لیے 3500 مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، ہر جنگ میں شریک بھی ہوا ہوں، اسامہ میں کیا خوبی ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ آپ نے ان کو وظیفہ مجھ سے 500 زیادہ مقرر فرمایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اس لیے کہ اسامہ کا باپ زید تیرے باپ سے زیادہ حضور علیہ السلام کو محبوب تھا، اور اسامہ تجھ سے زیادہ حضور علیہ السلام کو محبوب تھا، بس میں نے حضور کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی ہے۔ اتنی اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے حضرت اسامہ
کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما بھی حضور علیہ السلام کے گھر جاتے تو حضرت اسامہ ہی سے کہتے کہ اے اسامہ ہمیں اندر آنے کے لیے حضور علیہ السلام سے اجازت لے دے. تو یہ عظیم ہستیاں ہیں. اور صحابہ کرام کا یہ عدل دیکھیے کہ اپنے بیٹے کو بھی ان پر قربان کرتے ہیں، ان سے کم تر وظائف مقرر کرتے ہیں. ہمارے اخلاقیات اس قدر زوال پذیر ہیں، علماء کے بھی اور حکمرانوں کی تو بات ہی چھوڑیے، کہ ہم انصاف کرنے میں ہمارے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. اور جب ایسا کوئی نازک مرحلہ آتا ہے تو ہم اپنے اقارب کو، اپنے اعزاء کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے افرادوں کے حق مارے جاتے ہیں. خاص طور سے مدارس کے جو ذمہ داران ہیں، جن کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے اور انصاف نہیں کر پاتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ یہ سوچ لیا کریں کہ ان کی ناانصافی کی وجہ سے نہ جانے کتنے بچے اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں. بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو کما حق ہو مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کا پابند بنائے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.